نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی زبردستی گناہ کروایا جائے، کوئی غلط کام کروایا جائے، کوئی جرم کروایا جائے تو اس کی کیا سزا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، 1453 اس کا نمبر ہے، 1453، کہ ایک عورت ایسی لائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جس کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا تھا۔ یعنی وہ عورت کہیں جا رہی تھی تو ایک مرد نے زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت کو لایا گیا تو آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا، اور جو زانی تھا جس نے زبردستی زنا کیا تھا اس پہ حد لاگو کی، اس کو سزا دی۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے جو نتیجہ یہ نکالا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کمزور تھا یا ویسے ہی کسی بھی طرح سے اگر کوئی جرم اس سے زبردستی کروایا گیا ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے ساتھ کیا گیا ہے یا اس سے کروایا گیا ہے، تو جو کروانے والا ہے اس کے اوپر حد لگے گی، جو کر رہا ہے اس کے اوپر نہیں لگے گی، کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا، وہ کمزور کہہ لیں یا جس طرح بھی کہہ لیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، کسی عورت کے ساتھ کسی مرد نے زبردستی، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے اور وہ اپنا دفاع اکثر نہیں کر سکتی، اگر کسی مرد نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، عورت کے اوپر اس کی حد نہیں لگے گی۔ مرد کے اوپر زنا کا جو بھی جرم ہے اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا، یہ تو بلکہ اس کی بھی زیادہ سزا ہونی چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واضح حکم دے دیا ہے اپنے فعل مبارک سے، کہ جب ایک عورت کو آپ کے پاس لایا گیا تھا اور اس مرد کو بھی پھر تلاش کر لیا گیا جس نے اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا تھا، تو آپ نے عورت کے اوپر کوئی حد نہیں لگائی، عورت کو آپ نے معاف کر دیا تھا، اور وہ مرد جس نے زبردستی زنا کیا تھا اس کے اوپر زنا کی جو حد تھی وہ لگائی گئی تھی اور اس کو رجم کیا گیا تھا۔ یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے، 1453، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ آئے کوئی ہمارے ارد گرد نہ ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، سب کی عزت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتایا ہے، ایک ایک پہلو کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے ارشادات گرامی کے سنتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں جان سکیں، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے۔ خدا را حدیث کی کتب کو پڑھا کریں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی اگر میرے جیسا ناقص العلم کوشش کر رہا ہے آپ تک پہنچانے کی تو 2-4 منٹ لگا کے اس کو سن لیا کریں۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی متقی اور پرہیزگار شخص نہیں ہوں، میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ایسا آپ سماعت کریں کہ جو مجھ سے غلط بیان ہو گیا ہو تو میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا، کیونکہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے پہنچ جائے اور ایک ہمیں مسائل کا پتہ چل جائے۔ تو کیونکہ میں طالب علم ہوں ایک دین کا، اگر کوئی
جان بوجھ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ سوچ بھی نہیں سکتا میں کہ کوئی مسئلہ بیان کروں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر لا علمی میں یا ہو جائے تو آپ میری رہنمائی ضرور کیجئے، ہم انشاءاللہ اس کی دوبارہ تحقیق کر لیں گے۔ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔